السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سیف الرحمن رانا میڈیا سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل میڈیا سے یا ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور اس کا آخری نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایران جس بہادری، پامردی اور قوت ایمانی سے امریکہ اور اسرائیل جیسی جارحیت اور بڑی قوتوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران پر حملے کے وقت اسرائیل اور امریکہ سوچتے تھے کہ ہم حملہ کریں گے اور 24 گھنٹے میں ہم ایران کو فتح کر لیں گے، وہاں رجیم چینج ہوگا، اور وہ اس حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ لیکن جو ان کی توقع تھی کہ ان کی شہادت کے فوری بعد ایرانی باہر نکل آئیں گے اور وہ انقلاب لے آئیں گے، وہ ان کی خواہش نقش بر آب ثابت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اعلان کیا کہ ہم آیت اللہ خامنئی شہادت کا بدلہ بھی لیں گے، اور اس خطے میں جہاں بھی امریکی تنصیبات ہیں یا امریکی مفادات ہیں یا اسرائیلی تنصیبات ہیں، ان پر ہم حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے اس قدر تیزی سے جارحیت کرتے ہوئے مقابلہ کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ خود امریکہ کو بھی یقین نہیں ہوا، اسرائیل کو بھی یقین نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تل ابیب ہو، چاہے کویت میں امریکی اڈہ ہو، چاہے یو اے ای میں کویتی امریکہ کا اڈہ ہو، چاہے بحرین یا مسقط میں ہو، چاہے سعودی عرب میں ہو، ہر جگہ پر ایرانی ڈرونز نے اور میزائلز نے امریکی مفادات کو ہٹ کر کے ثابت کیا کہ ایران بھی ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے آ چکا ہے۔ وہ جو امریکہ سمجھتا تھا کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، اس کو ایران نے پاکستان کی طرح نئی جنگ حکمت عملی کے تحت زیرو کر کے رکھ دیا۔ عملی طور پر اسے اتنا نقصان پہنچایا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ نئی جنگ حکمت عملی کیا ہے؟ جیسے پاکستان نے 10 مئی کو بھارت کے خلاف سائبر وار کی، بالکل سیم اسی طرح ایران نے اس جنگ میں بری، بحری اور فضائی فوج پر انحصار کرنے کی بجائے میزائلز اور ڈرونز پر انحصار کیا، اور ان پر حملہ کرتے ہوئے امریکی جو دفاعی قوت اس کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بحر عرب یعنی خلیج فارس میں موجود لنکن نامی بحری بیڑے کو بھی نشانہ بنا دیا۔ اور اس بحری بیڑے کو، جو دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا تصور ہوتا ہے، جس کی لاگت $13 ارب سے زیادہ ہے، جس پہ جنگی امریکی طیارہ بردار جہاز کھڑے ہیں، اس کو اپنی پوزیشن چھوڑ کر واپس ہٹنا پڑا۔ یہ اس کے ساتھ ہی ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ آبنائے ہرمز جب بند ہوئی تو امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادیوں اور چین، جاپان سب سے مدد مانگی کہ وہ یہاں آئیں اور آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے گزرگاہوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، لیکن کسی بھی نیٹو اتحادی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اسی اثناء میں دوسری طرف جو صورتحال چل رہی تھی، خلیجی ممالک جو ہر سال اربوں ڈالر اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو دے رہے تھے، جب ان پر ایران کی طرف سے جارحیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا حفاظت کرے گا۔ امریکہ ان کی حفاظت کرنے کے بجائے اسرائیلی حفاظت پر زیادہ توجہ دیتا رہا، جس سے ان کے اندر بد اعتمادی پیدا ہوئی، بے چینی پیدا ہوئی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خلیجی ریاستیں امریکہ پر کم و بیش مکمل عدم اعتماد کر چکی ہیں۔ انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ امریکہ اتنا کمزور ثابت ہوگا۔ خود جب امریکہ نے اپنا کمزور ہوتے ہوئے آخری حربے کے طور پر ایران کے جزیرہ خارق پر حملہ کیا، وہاں اس کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد اسرائیل نے ایران کی آئل ریفائنریز اور گیس فیلڈ پر حملہ کیا، تو اس کا جس جارحیت سے جواب ایران نے دیا، اس کے بعد امریکہ یہ کہنے پر مجبور ہوا، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ جناب اسرائیل اب ایران کی تنصیبات پر حملہ نہ کرے۔ اگر ایسا کیا تو یہ عالمی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج عالمی معیشت، مہنگائی ریٹس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، پوری دنیا غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، اسٹاک مارکیٹس گر چکی ہیں،
گولڈ کی قیمت گر چکی ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ دنیا میں 20% تیل کی سپلائی رک چکی ہے اور اس کا سارا اثر براہ راست امریکی معیشت پر آ رہا ہے۔ اور جبکہ جہاں سے وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے، خلیجی ریاستیں جو دنیا کی امریکہ اور چین کے بعد امیر ترین ریاستیں ہیں، وہاں سے میکسیمم جو وسائل سرمایہ کاری اکٹھے کرتے تھے، امریکی کمپنیاں اکٹھی کرتی تھیں، وہ بھی رک چکا ہے۔ اس کا نقصان امریکہ کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ اب امریکہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ یہ جنگ اب ہماری شرائط پر ختم ہوگی جب تک کہ امریکہ اور اسرائیل ہم سے معافی نہیں مانگتے، ہمارے نقصان کا مداوع نہیں کیا جاتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف ایران جنگ جیت چکا ہے۔ آبنۂ ہرمز کی بندش نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ امریکہ سے غلطی سب سے بڑی یہ ہوئی کہ اس نے امریکہ کی جنگ کی بجائے اسرائیل کی جنگ لڑی۔ اسرائیل کے اس خطے میں صرف یہی مفاد ہیں کہ وہ یہاں بدماش بن کے رہے، جبکہ امریکہ کے معاشی مفادات بھی تھے جن پر اس قدر زک پہنچ چکی ہے کہ جس کا مداوع کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ایران الحمدللہ یہ جنگ میں کامیاب رہا۔ اس کی کامیابی کی بنیادی وجہ اس کی قوت ایمانی، عزم ہمت اور ان کی تاریخ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائنسی اور علمی میدان میں ہنرمند افرادی قوت کو تیار کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس حصے کا دوسرا پروگرام جاوید ارشد خان کے ساتھ ہوگا۔ وہ ایک قابل اور ماہر دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ یہ امریکہ کی شکست ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے آپ ہمارے اگلے پروگرام کے منتظر رہیے گا۔ اللہ حافظ۔